أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. پیارے بچوں، سب کیسے ہو؟ ماشاء اللہ سب آج فجر کی نماز ادا کیے ہیں، اور جتنی دعائیں مسنون دعائیں ہیں ان دعاؤں کو ہم نے پڑھا ہے، مقدس کلام مجید کی تلاوت کی ہے، درود شریف پڑھا ہے. انشاءاللہ اگر نہیں پڑھا ہے تو ضرور درود شریف پڑھے، کیونکہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالی 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. انشاءاللہ آج ہم اللہ سبحانہ و تعالی کے بارے میں سماعت فرمائیں گے. ہم نے گزشتہ سال ارکان ایمان سماعت فرمائے تھے. اس میں سے پہلا رکن ہے اللہ تعالی پر ایمان لانا. خدا تعالی ایک ہے، وہ اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں ہے. نہ اللہ تعالی کی کوئی اولاد ہے، نہ اسے کسی نے پیدا کیا، نہ اس کے جوڑ کا اس کی طرح طاقتور کوئی. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا میں جتنی مخلوقات کو ہم دیکھتے ہیں، ساری مخلوقات کو پیدا فرمانے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے. ہمیں زندگی دینے والا، ہمیں موت دینے والا، سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زندگی اور ہماری موت دینے والا ہے. تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. تو جب اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ہمیں اللہ تعالی کی عبادت کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی کے متعلق اللہ تعالی کے نام سے آج ہم سوم جماعت کے پہلے سبجیکٹ عقائد اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ آپ سب بچے ضرور اسے سماعت فرمائیے. تمام بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں اور دروس الاسلام کی جو بک ہے آپ کو دی گئی ہے اس کتاب کو سامنے رکھے اور اس میں دیکھتے رہے. انشاءاللہ آج ہم نیا سبق سماعت فرمانے والے ہیں. کیا آپ سب تیار ہیں؟ انشاءاللہ اب وہ سبق پڑھانے جا رہے ہیں. اچھی طرح سے صحیح طریقے سے اس پر نگاہ رکھے تاکہ جو آنے والے کٹھن الفاظ ہیں، بہت زیادہ تکلیف والے الفاظ جو ہمیں بول نہیں سکتے، ہماری زبان پر جلد دہرائے نہیں جاتے، ایسے الفاظ ہمیں اچھی طرح سے ہم ادا کر سکیں. اس لیے انشاءاللہ
اب ہم نیا سبق پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. آپ سب اپنی کتابوں کو سامنے رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. سبق نمبر 1 برابر اپنی کتاب میں دیکھیں برابر. سبق نمبر 1 خدائے تعالی. خدائے تعالی. خدا ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے. نہ اسے کسی نے پیدا کیا اور نہ اس کی کوئی اولاد. وہ ازل سے تنہا ہے اور ابد تک تنہا ہی رہے گا. ساری دنیا اس کی محتاج ہے مگر وہ کسی کا محتاج نہیں. زمین، آسمان، چاند، سورج، شجر، حجر، انسان، جانور، چرند، پرند، سمندر، پہاڑ اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں. کائنات کی ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے اور اسی کی تسبیح و تہلیل میں صبح و شام رطب اللسان ہے. وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے اور پھر قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا. وہ تمام جہانوں کا مالک اور پالنہار ہے. اس کی خدائی میں کسی کا کوئی ساجا نہیں. اللہ احد لا شریک لہ. ترجمہ: اللہ تعالی ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. بچوں، اس میں آنے والے کچھ ایسے الفاظ ہیں جو اردو میں یہاں بیان کیے گئے ہیں، جس کو عربی میں کیا کہتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم سماعت فرمانے والے ہیں. لیکن اس سبق میں کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں جس کو پڑھنے میں ہمیں کافی دقت ہوتی ہے اور لکھنے میں ہم لکھنا تو کچھ اور چاہتے ہیں لیکن لکھ کچھ اور دیتے ہیں. ان الفاظات کو انشاءاللہ اب ہم بورڈ پر دکھائیں گے کہ کون سا صحیح الفاظ ہے اور کون سا غلط. آپ سب تیار ہیں؟ انشاءاللہ آپ بورڈ پہ نظر رکھیے اور اچھی طرح سے غور کریں کہ کہاں کون سا لفظ آتا ہے. برابر سے دیکھیے، یہاں جو الفاظ دیے جائیں گے وہ غلط الفاظ ہوں گے اور یہاں جو الفاظ دیے جائیں گے وہ صحیح ہوں گے. آپ اپنے دماغ میں دیکھ لیجئے اور کیا غلط ہے کیا صحیح ہے اس کو آپ ہی خود سمجھیے. خدا، خدا. عیب، عیب. محتاج، محتاج. کائنات، کائنات. زندہ، زندہ. آسمان، آسمان. تو آپ نے یہ سماعت کر لیا اور دیکھ بھی لیا جو اس طرف دیے گئے الفاظ ہیں اس طرف جو الفاظ دیے گئے ہیں وہ مکمل غلط الفاظ ہیں اور یہاں جو دیا گیا ہے یہ صحیح ہے، یہ پورے صحیح ہیں.
اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ یہ سارے الفاظات جو کچھ یہاں لکھا ہوا ہے وہ سب اپنے نوٹ بک پر لکھنا ہے تاکہ ہم کو اس کی عادت پڑ جائے اور کبھی ہم غلط نہ لکھیں. اس لیے اس کو اچھی طرح سے سبق کو پڑھ لیجئے اور استاد کے واٹس ایپ نمبر پہ پڑھنے کے بعد میں اس کو سینڈ کیجئے. بیچ میں اس میں جتنے بھی سوالات ہوئے ہیں ان سوالات کو آپ کے سامنے دہرایا جائے گا. اس میں سبق میں بتایا گیا کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں آسمان پر سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، کس طرح سے گردش کر رہے ہیں اور کس طرح سے رکے ہوئے ہیں. میرے ہاتھ میں یہ آپ نظر دیکھیے، یہاں پر نظر آ رہی ہے. اس کو بغیر کسی سپورٹ کے، اب تو میں نے اسے پکڑ لیا ہے، لیکن اگر اس کو میں نے نہ پکڑا ہو، یعنی اس کو اگر میں چاہتا ہوں یہ یہیں رکے تو نہیں رک پاتی. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آپ سوچئے ایک چھوٹی سی چیز کو میں یہاں معلق نہیں رکھ سکتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کتنے بڑے چاند، کتنے بڑے سورج اور کتنے سارے ستارے ہم آسمان میں دیکھتے ہیں، کس طرح سے رکے ہوئے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں. یہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں. اسی طرح سے ساری چیزیں، دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے. آپ دیکھیں گے پیڑ پودے درخت، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل میں صبح و شام رطب اللسان، یعنی ان کی زبان اس سے تر ہیں، ہمیشہ پڑھتے ہی رہتے ہیں، ذکر میں ہی رہتے ہیں. تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سر سے لے کر پاؤں تک نعمتیں ہی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ان کا شکر ادا کرنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق و رفیق عطا فرمائے. آج آپ کو جو سبق میں جو خاص خاص لفظ بتائے گئے ہیں ان کو اچھی طرح سے لکھ کر خوب پڑھیں، اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ 5 مرتبہ اس کو لکھنا ہے تاکہ دوبارہ ایسی غلطیاں ہم سے نہ ہو سکے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں لکھنے اور پڑھنے کے لیے قوت و طاقت عطا فرمائے اور عقل سلیم عطا فرمائے. اب سب وقت اختتام ہو چکا ہے، اس لیے سب کھڑے ہو جائیے. قم، صلاۃ کے لیے ہاتھ اٹھائیے. صلاۃ اللہ سلام اللہ علیک یا رسول اللہ، صلاۃ اللہ سلام اللہ علیک یا حبیب اللہ، توسلنا ببسم اللہ وبالہادی رسول اللہ وکل مجاہد